بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 18 کتاب کا نام آتش پرست۔ مفتوح ایران کے شکست خوردہ آتش پرستوں کی اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں اور ریشہ دیوانیوں کا احوال۔ مصنف اسلم راہی MA۔ سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد نوفل بن میخائیل گھوڑ دوڑ کے بعد قصر کے احاطے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے سامنے اس کا چوبیدار آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ نوفل بن میخائیل نے اپنے گھوڑے کو روک دیا، نیچے اترا اور چوبیدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ خیریت تو ہے؟ چوبیدار کہنے لگا، مالک، اناتولیا کے میدانوں کی طرف سے ایک قاصد آیا ہے، اسے ہمارے سالار فرزون اور تولک نے روانہ کیا ہے۔ نوفل بن میخائیل نے اپنے چوبیدار کے پیچھے کھڑے قاصد کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا، کیا تم فرزون اور تولک کی طرف سے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ اس قاصد نے گردن کو خم کر دیا، پھر افسردہ سے لہجے میں کہنے لگا، مالک، میں ان کی طرف سے ایک بری خبر لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ… نوفل بن میخائیل نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی اور پھر بول پڑا، جو خبر تم لے کر آئے ہو تفصیل سے کہو۔ کیا ان کا مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ آنے والے قاصد نے فرزون اور تولک کی جبل تاروس کے اندر ایتاق اور اشناس کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد فرزون کے ازمیر اور قونیہ کے لشکروں کو بلانے اور راستے میں ایتاق اور اشناس کے ان دونوں لشکروں کو بدترین شکست دینے کی ساری رودات تفصیل کے ساتھ سنا ڈالی۔ یہ خبر سن کر نوفل بن میخائیل اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری برسنے لگی تھی۔ اپنے چوبیدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اس قاصد سے کہو آرام کرنے کے بعد واپس اپنی منزل کی طرف چلا جائے۔ فرزون اور تولک کی طرف اس کے ہاتھ پیغام بھجواؤ کہ اس کی شکست نے ہمیں دل برداشتہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے ہم سے مدد مانگنے کے بجائے ازمیر اور قونیہ کے لشکروں کو اپنی طرف بلوایا اور انہیں بھی بدترین شکست سے دوچار کیا۔ اس سے بڑھ کر ذلت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال ان کی طرف پیغام بھجواؤ کہ اگر وہ ان دنوں انگورا کے نواح میں قیام کیے ہوئے ہیں تو وہ اپنے لشکروں کے ساتھ وہیں رہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر ایک نہیں کئی مہمات کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ اب تم قاصد کو روانہ کر دو اور ساتھ ہی مقابلے کے میدان میں شابور کی طرف جاؤ اور اسے کہو کہ اپنے ساتھ ایکاسیہ کو بھی لے کر آئے۔ آج میں اس کا معاملہ بھی طے کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سارے جرنیلوں، عمائدین سلطنت، پادریوں اور مذہبی پیشواؤں کو بھی بلواؤ۔ آج کے اہم اجلاس میں چند اہم فیصلے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نوفل بن میخائیل آگے بڑھ گیا۔ چوبیدار بھی اس قاصد کو لے کر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ نوفل بن میخائیل سیدھا اپنے حرم کی طرف گیا۔ وہاں اس نے صبح کا کھانا کھانے کے بعد تیاری کر کے شاہانہ لباس پہنا۔ جب وہ قصر کے اس کمرے میں آیا جس میں اجلاس ترتیب دیے جاتے تھے، تب اس نے دیکھا وہاں سارے جرنیلوں کے علاوہ پادری، بشپ اور سب عمائدین سلطنت بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا اپنا چوبیدار بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ نوفل بن میخائیل جب اس کمرے میں داخل ہوا، سب نے اٹھ کر استقبال کیا۔ اپنی نشست پر بیٹھنے کے بعد نوفل بن میخائیل لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر اپنے چوبیدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اجلاس کی اہم کارروائی شروع کرنے سے قبل شابور اور ایکاسیہ کو یہاں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کا فیصلہ کروں۔ اس کے بعد میں اپنے عمائدین کے ساتھ جو اہم فیصلہ کرنا چاہتا ہوں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ چوبیدار آگے بڑھا، نوفل بن میخائیل کو تعظیم دی، پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور انتہائی افسردہ اور پریشان لہجے میں کہنے لگا، مالک،
آپ کے حکم کے مطابق میں شابور کو بلانے گیا تھا۔ وہ مقابلے کے میدان میں نہیں تھا۔ اس کے تحت کام کرنے والے جو مسلح جوان تھے وہ بھی مقابلے کے میدان میں مردہ پائے گئے، جبکہ ایکاسیا بھی اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ میں نے کچھ دیر وہاں قیام کرنے کے بعد حالات کا جائزہ لیا۔ کچھ دیر تک اناتولیا کے ساحل سے ہمارے کچھ آدمی آئے اور وہاں سے شابور کی لاش لائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ استبل میں جس قدر کام کرنے والے ہمارے جوان تھے ان سب کے ہاتھ کسی نے پشت پر باندھ دیے تھے اور ان کے چہروں پر کپڑے بندھے ہوئے تھے، اور وہاں استبل سے باہر شابور کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اپنے ساتھ وہ استبل کے کچھ محافظوں کو بھی لائے ہیں، اور ان سے جب میں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ رات کے پہلے حصے میں کچھ گھوڑ سوار وہاں آئے تھے جنہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے ایک سفارت لے کر آئے ہیں۔ اپنے گھوڑے انہوں نے استبل میں باندھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان سب کی مشکیں کس دی گئیں۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان سب کو باندھ کر استبل کے ایک کمرے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ کیا کارروائی کرتے رہے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ صبح تک کچھ لوگ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ان کی مشکیں کھولیں، تب پتہ چلا کہ شابور کی لاش استبل کے باہر پڑی ہوئی تھی۔ تاہم ایکاسیا اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا پڑا ہے، تالے کے اندر چابیاں بھی لٹک رہی ہیں۔ کمرے کے باہر جس جوان کے پہرے دینے کا وقت تھا اس کی لاش کمرے کے باہر پڑی ہے۔ باقی جوانوں کی لاشیں ساتھ والے کمرے میں تھیں جس میں وہ سوتے تھے۔ نوفل بن میخائیل پر تھوڑی دیر تک خود فراموشانہ خاموشی طاری رہی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اپنے چوبیدار سے یہ خبر سن کر اس کا حلق کڑوا اور زبان کا ذائقہ تلخ ہو گیا ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ سامنے دیکھا، گردن گھما کر اس نے ایک گہری نگاہ اپنے سپہ سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن پر ڈالی۔ اس کے بعد باری باری اس کی نگاہیں اپنے برادر نسبتی اور بہترین جرنیل برداس، اپنی بیوی تھیوڈورا، اپنی ماں یوفسران اور پھر وہاں بیٹھے دیگر لوگوں کی طرف اٹھیں۔ پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں وہ بول اٹھا، جو حالات و واقعات میرے چوبیدار نے بتائے ہیں اس سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ ایکاسیا کو مسلمان یہاں سے لے کر گئے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ذلت کی بات ہے کہ مسلمان ایکاسیا کو یہاں سے نکال لے گئے اور ہمیں غلط فیصلے کرنے کے لیے تھکن کی لڑکھڑاہٹ اور پش مردگی میں درد کی شمعوں جیسی کیفیت میں ڈال کر چلے گئے ہیں۔ ہمارے لیے یہ معاملہ کس قدر شرم کا باعث ہے کہ مسلمان اپنی استعماری قوتوں اور اپنے مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے جدائیوں کی ہواؤں اور رات کو جاگنے کی جلد ہمارے کھولتے خون میں بھر کر چلے گئے۔ بے باک و جنگجو مسلمان یہاں ہماری سرزمینوں میں ہمارے سر پر موت بن کر کھیل گئے۔ ایکاسیا سے ہمارے اختلافات کیسے ہی سہی، لیکن وہ اپنے حسن، اپنی خوبصورتی، اپنے جمال میں قسطنطنیہ کا مزین آئینہ تھی۔ وہ لوگ اسے اپنے حرص و ہوس کے شہر میں لے گئے۔ مسلمانوں نے ہمارے خلاف امن کے پوکھر میں پتھر ڈال کر سکوت توڑا ہے۔ اب اس کا جواب ہم انہیں شہتیروں کی چھاؤں تلے دیں گے۔ نوفل بن میخائیل تھوڑی دیر کے لیے رکا، شاید وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اپنے سپہ سالار پیٹرک جوہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پیٹرک، اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہم انتہائی مؤثر اور نہایت کامیاب کارروائیاں شروع کر دیں۔ میں تم لوگوں کو یہ بتانا بھول گیا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک قاصد آیا تھا جو فرزون اور تولک کی طرف سے اطلاع لے کر آیا تھا۔ ہماری بدقسمتی کہ فرزون اور تولک دونوں کو مسلمانوں کے سالار ایتاخ اور اشناس نے کوہستان تاروس کے اندر بدترین شکست دی ہے۔ یہ ایتاخ اور اشناس دونوں وہی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے ایک سفارت لے کر ہمارے پاس آئے تھے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے بہترین جرنیل مانے جاتے ہیں۔ پیٹرک، تم ہمارے لشکریوں کے سپہ سالار اعلیٰ ہو اور تمہاری ذمہ داریاں اب بہت بڑھ جاتی ہیں۔ میں مسلمانوں کے لیے کئی محاذ کھولنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بھی اپنے لشکریوں کو کئی حصوں میں بانٹ کر ہمارا مقابلہ کرنا پڑے۔ اس طرح ان کے اندر ایک کمزوری آ جائے گی اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو قوت ہے پیٹرک، اسے 3 حصوں میں تقسیم کرو۔
لشکر کا ایک حصہ براہ راست تمہاری سرکردگی میں ہوگا۔ کچھ چھوٹے سالار تمہارے نائب کی حیثیت سے تمہارے ساتھ کام کریں گے۔ تم لشکر کے اس حصے کے ساتھ آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقوں پر ضرب لگاؤ۔ رکے تھمے اور سوچے بغیر مسلمانوں کے علاقوں میں گھستے چلے جانا اور تباہی کا کھیل کھیلتے چلے جانا۔ دوسرا لشکر براہ راست میری کمانداری میں ہوگا، میرے ساتھ برداشت رہے گا۔ میں ارض شام کے شمالی علاقوں کا رخ کروں گا اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ مسلمانوں کے علاقوں میں ضرب لگانے کے بعد جو لشکر میرے زیر کمان ہوگا اسے میں 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا۔ ایک حصہ میرے پاس رہے گا اور اسے میں لے کر انگورا شہر میں آ کر مقیم ہو جاؤں گا، جبکہ دوسرا حصہ جو برداشت کی زیر کمان ہوگا وہ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر اپنی ترکتاز جاری رکھے گا، اور تیسرا حصہ ارض شام میں فرزون اور تولک کی طرف بھجوایا جائے گا۔ وہ شام کے جنوبی حصوں میں اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ سب کو پیغام یہ بھجوا دینا کہ کھل کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلیں۔ اب جو لشکریوں کی ترتیب ہوگی وہ بھی میں تم پر واضح کر دیتا ہوں، تاکہ اسی کے مطابق تم لشکر ترتیب دو اور احکامات جاری کرو۔ ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے رہے گا جب ہم مسلمانوں کے خلاف اپنی 3 مہمات اور چوتھا بابق قرمی کا محاذ کھولتے ہیں اور ان کے علاقوں کے اندر ترکتاز اور پیش قدمی کرتے ہیں، تو پھر رد عمل کے طور پر وہ بھی ہمارے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ میرے خیال میں جہاں تک بابق قرمی کا تعلق ہے وہ اسے صرف روکنے کی کوشش کریں گے، اسے مکمل طور پر کچل نہیں سکیں گے، اس لیے کہ گزشتہ کئی برسوں سے بابق قرمی نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت اور سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اور یہ بغاوت اور سرکشی موجودہ مسلمانوں کے حکمران معتصم کے بھائی مامون رشید کے دور سے جاری ہے، لیکن ابھی تک مسلمان بابق قرمی کو اپنے سامنے نہ زیر کر سکے ہیں اور نہ ہی دبا سکے ہیں۔ اس بنا پر مسلمانوں کے ذہن میں بات تو آئے گی کہ اگر وہ اتنے عرصے سے بابق قرمی کو اپنے سامنے زیر نہیں کر سکے تو اب بھی وہ اپنی بغاوت کو فرو نہ کر سکیں گے، لہٰذا وہ کوشش یہ کریں گے کہ بابق قرمی کو پسپا کر کے صرف اس کے علاقوں تک محدود رکھیں۔ اپنی قوت کا بڑا حصہ وہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ اس موقع پر میں تم لوگوں سے یہ بھی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی طاقت اور قوت کا زیادہ استعمال فرزون اور تولک کے خلاف کریں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو برداس اور جو فرزون کے شمال میں ہوگا وہ فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا، اور اگر مسلمان فرزون کے علاوہ برداس پر بھی دباؤ بڑھاتے ہیں تو پھر پیٹرک جو خود برداس کے شمال میں آذربائیجان کے مغربی حصے میں ہوگا، تم فوراً برداس کی مدد کے لیے پہنچ جانا۔ اس طرح تم تینوں کے درمیان ایک طرح کا رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے۔ بابق قرمی کی طرف یہ بھی پیغام بھجوانا کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ سب سے پہلے بابق قرمی حملے کی ابتدا کرے گا، اپنی آماج گاہ اپنے مسکن سے نکل کر تباہی اور بربادی کی وہ ابتدا کرے جو اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی نہ دیکھی ہو، اور اس سے یہ بھی کہنا کہ جب وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے حملوں کی ابتدا کرے تو اس کی اطلاع ہمیں بھی کر دے۔ اس کی اطلاع ملنے کے بعد پیٹرک جوہن سب سے پہلے تم حرکت میں آ جاؤ اور آذربائیجان کے مغربی حصوں اور آرمینیا کو ہدف بناؤ۔ جب تم اپنے کام کی ابتدا کر چکو تب ارض فلسطین کے شمالی حصوں پر میں اور برداس اپنے کام کی ابتدا کریں گے، اور جنوب کی سمت فرزون اور تولک بھی مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اگر اس ترتیب سے ہم مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے تو مجھے امید ہے کہ کسی بھی محاذ پر اپنا دفاع کرنا تو دور کی بات، مسلمان ہمارے سامنے کہیں جم کر مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ کچھ دیر رک کر نوفل بن میخائیل نے کچھ سوچا، پھر اس کے بعد پیٹرک جوہن کو مخاطب کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، پیٹرک، اپنے کسی انتہائی قابل اعتماد جاسوس کو مسلمانوں کے علاقوں کی طرف بھیجو۔ ایسے آدمی کو بھیجو جو ان کے علاقوں سے خوب واقف اور آگاہ ہو، ان کے رسم و رواج، ان کی تہذیب و ثقافت سے واقفیت رکھتا ہو، ان کے دین اور مذہب سے بھی اس کے پاس آگاہی حاصل ہو۔ وہ سمرہ کا رخ کرے، وہاں یہودی طبیب سوراب اور ہماری دونوں جاسوس لڑکیوں
دوما اور ردا سے رابطہ قائم کرے اور ان کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ ایکاسیا کو یہاں سے نکال کر کون لے گیا ہے۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کرے کہ ایکاسیا کو یہاں سے نکالنے کے لیے قسطنطنیہ کے کن لوگوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ میرا دل کہتا ہے کہ قسطنطنیہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ ایسے لوگ ایکاسیا کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ایکاسیا کی خوبصورتی اور اس کے حسن سے متاثر ہوں، اسے دکھ اور تکلیف میں دیکھتے ہوئے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے یہاں سے نکالنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہوں۔ میخائیل جب خاموش ہوا تو اس کی ساری گفتگو کا جواب دیتے ہوئے پیٹرک جوہن کہنے لگا، آپ کسی قسم کا فکر اور اندیشہ مت کریں، سارے کام آپ کی خواہشوں کے مطابق ہوں گے۔ جہاں تک ایکاسیا کا تعلق ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ مسلمانوں کا سالار ایتاق ہی اسے یہاں سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے بھی یہاں سے ہو کر جا چکا ہے اور ہمارے علاقوں سے وہ خوب واقفیت اور آگاہی رکھتا ہے۔ پیٹرک مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بیچ میں نوفل بن میخائیل بول پڑا، میرا بھی دل یہی کہتا ہے، یہ کام ایتاق کا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کا وہ سالار بڑا سخت جان ہے۔ ہماری سلطنت میں زرمان سب سے اچھا اور سب سے عمدہ اور بہترین قسم کا تیغ زن مانا جاتا تھا۔ مجھے یہ جان کر بے حد صدمہ اور دکھ ہوا کہ انفرادی مقابلے میں اس ایتاق نے بڑی آسانی کے ساتھ زرمان کو مغلوب کر کے اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر نوفل بن میخائیل پھر کچھ سوچتا رہا، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور پیٹرک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اب یہ مجلس برخاست کرتا ہوں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اسے جلد از جلد عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد نوفل بن میخائیل قصر کے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد باقی لوگ بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ایتاق اسحاق بن یحییٰ کی حویلی میں داخل ہوا، اس حالت میں کہ وہ اپنے گھوڑے کی باک پکڑے ہوئے تھا اور سر جھکائے ایکاسیا اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اسحاق بن یحییٰ، غمران، امیمہ، زبیر اور ایکاسیا کی ماں قسطنہ بڑی بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتے ہوئے حویلی کے صحن میں نکل آئے تھے۔ باری باری وہ ایتاق اور ایکاسیا سے ملنے لگے تھے۔ ایکاسیا کسی سے بھی ملتے وقت گرمجوشی کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ غمران، امیمہ اور قسطنہ نے خود اسے گلے لگایا، وہ کسی سے گلے نہیں مل رہی تھی، بس چپ تھی کہ جیسے کسی نے اس کے ہونٹ سی کر رکھ دیے ہوں۔ اس موقع پر سب جواب طلب اور استفہامیہ انداز میں ایتاق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایتاق ان کی نگاہوں کے انداز کو سمجھ گیا، زبیر کے قریب آیا اور اس سے کہنے لگا، زبیر میرے بھائی، گھوڑے کو میری حویلی میں باندھاؤ۔ زبیر جب ایتاق کے گھوڑے کو اس کی حویلی کی طرف لے گیا تب ایتاق ایکاسیا کی ماں قسطنہ کے قریب آیا اور بڑی رازداری کے ساتھ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، خاتون محترم، آپ ایکاسیا کو دیوان خانے میں بٹھا کر آئیں۔ ایتاق کی اس گفتگو سے قسطنہ مزید فکر مند اور پریشان ہو گئی تھی، کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ ایتاق پیچھے ہٹ گیا۔ ناچار قسطنہ نے ایکاسیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے حویلی کے اندر لے گئی۔ اسے دیوان خانے میں بٹھانے کے بعد سب کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اسحاق بن یحییٰ، غمران، امیمہ ابھی تک بڑی پریشانی سے ایتاق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایتاق اپنی جگہ مجسمہ اور ستون بنا کھڑا تھا۔ قسطنہ ایتاق کے قریب آئی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹے کیا بات ہے؟ تم نے جو کچھ کہنا ہے ایکاسیا کے سامنے کیوں نہیں کہہ پائے؟ یہ ایکاسیا کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ بولتی ہی نہیں، ایسے تک رہی تھی کہ جیسے وہ ہمیں پہچانتی ہی نہیں ہو اور وہ ہمارے لیے اجنبی اور ناآشنا ہے۔ دکھتے دل کے ساتھ ایتاق نے سب سے پہلے دریائے دجلہ کے کنارے ایکاسیا کو اغوا ہونے، قسطنطنیہ لے جانے، وہاں ایکاسیا کے نوفل بن میخائیل سے شادی کے انکار پر اسے مقابلے کے میدان کے کمرے میں بند کرنے اور وہاں اسے بے آبرو اور بے عصمت کرنے اور پھر بے عصمت کرنے والے شابور کے قتل کے پورے واقعات تفصیل کے ساتھ کہہ ڈالے۔ یہ سارے واقعات سن کر
قسطونہ نے اپنا سر تھام لیا تھا، پھر وہ اس طرح لہرائی جیسے کہ گرنے لگی ہو۔ غمران اور امیمہ نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور قسطونہ بیچاری وہیں بیٹھ گئی۔ بیچاری آہوزاری اور واویلا کرنے لگی تھی کہ اس کی بیٹی بے عصمت اور بے آبرو ہو گئی ہے۔ غمران اور امیمہ دونوں نے اس کی ڈھارس بندائی، کچھ دیر تک ایسے ہی حالات میں رہی، پھر سنبھلی اور آہستہ آہستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس موقع پر ایتاق کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ایتاق پھر بول پڑا، خاتون محترم، آپ پریشان مت ہوں، ایکاسیہ نے میرے ساتھ قسطنطنیہ سے یہاں تک کا سفر کیا ہے، میرے ساتھ اس نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ میں نے اسے کئی بار مخاطب کیا تھا لیکن اس نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ میرے لیے وہ ایسی ہی لگ رہی تھی جیسے ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں۔ راستے میں جہاں کہیں میں نے اسے کھانے کی پیشکش کی تو اس نے زندہ رہنے کے لیے بہت تھوڑا کھانا کھا لیا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایکاسیہ زندگی سے بیزاری کا اظہار کرنے لگی ہو۔ میں نے ایکاسیہ کے پورے حالات آپ کو سنا ڈالے۔ آپ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں، ہر وقت اسے نگاہ میں رکھیں۔ اگر اسے اکیلا چھوڑا گیا تو یہ اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ بے عصمت اور بے آبرو ہونے کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، لہٰذا اسے ہماری ہمدردی اور ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ قسطونہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ ایتاق جب خاموش ہوا تو بڑے دکھ اور کسی قدر غصے میں کہنے لگی، اس تورک سے مجھے یہ امید نہ تھی۔ وہ بے ایمان شخص جب یہاں آیا تو میں سمجھی کہ میری بیٹی ایکاسیہ کو قسطنطنیہ سے نکالنے میں وہ ہماری مدد کر رہا ہے، مخلص اور ہمارے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اگر مجھے خبر ہوتی کہ صرف انعام کے لالچ میں ایتاق میرے بیٹے وہ تمہیں وہاں لے جانا چاہتا ہے تو میں یہیں اس کی گردن کاٹ کر رکھ دیتی۔ اب تم نے مجھ پر ایک اور احسان کر دیا ہے بیٹے کہ میں زندگی بھر ایک بھاری بوجھ تلے دب کر رہ گئی ہوں۔ قسطونہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھنا چاہتی تھی کہ بیچ میں ایتاق بول پڑا، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں؟ آپ کو نہ میرا ممنون اور میرا شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، مجھے یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا جو میں کر گزرا ہوں۔ اب آپ ایکاسیہ کو ساتھ لے جائیں، اسے اکیلا اور تنہا مت چھوڑیں، اسے پوری توجہ اور شفقت کی ضرورت ہے۔ اب تک ایتاق اور قسطونہ ہی بولتے رہے تھے۔ اسحاق بن یحییٰ، غمران، امیمہ اور زبیر چپ چاپ اور خاموش رہ کر سب کچھ سن رہے تھے۔ پہلی بار اسحاق بن یحییٰ آگے بڑھا، ایتاق کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے بیٹے، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ جیسے کہ کوئی اجنبی ناآشنا لوگوں کے درمیان آ کھڑا ہوا ہو۔ تم نے اپنا گھوڑا تو حویلی میں بھجوا دیا ہے، یہ تو ہمارے لیے قابل برداشت ہے، لیکن تم اکیلے اپنی حویلی میں نہیں رہو گے، یہاں میرے پاس رہو گے، اور پھر تمہارے یہاں رہنے سے ایکاسیہ بھی اپنے لیے ایک طرح کا تحفظ خیال کرے گی۔ ایتاق کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور پھر کہنے لگا، ابن یحییٰ میرے محترم، آپ کا اندازہ درست نہیں ہے۔ ایکاسیہ بالکل تبدیل ہو چکی ہے، وہ پہلے والی ایکاسیہ نہیں رہی۔ مجھ سے بات کرنا یا مجھ سے ہمدردی یا اپنائیت کی بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اب میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ بہرحال یہ کوئی فکر مندی والی بات نہیں، میں ایک دن یہاں قیام کروں گا، آپ کی حویلی میں ٹھہروں گا۔ کل میں یہاں سے واپس اپنی لشکر کی طرف چلا جاؤں گا کیونکہ وہاں میری زیادہ ضرورت ہے۔ اسحاق بن یحییٰ نے اس موقع پر اپنی بیوی غمران کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم قسطونہ بہن اور امیمہ دیوان خانے میں جا کر ایکاسیہ کو سنبھالو، میں اور زبیر ذرا گھر کی ضروریات کا سامان خریدنے بازار کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی غمران، قسطونہ اور امیمہ تینوں دیوان خانے کی طرف چلی گئی تھیں، جبکہ ایتاق، اسحاق بن یحییٰ اور زبیر حویلی سے نکل گئے تھے۔ قسطونہ، غمران اور امیمہ تینوں دیوان خانے میں داخل ہو گئیں۔ اندر ایکاسیہ گردن جھکائے نہ جانے کن گہری سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ قسطونہ آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی، اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا،
امیمہ بھی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ غمران بیٹھ گئی۔ قسطونہ نے جب ایکاسیہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تو ایکاسیہ بیچاری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے قسطونہ، غمران اور امیمہ بھی رو پڑی تھیں۔ پھر قسطونہ کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، بیٹی، ہم سب کو بے حد صدمہ ہے کہ تجھے بے عصمت اور بے آبرو کر دیا گیا ہے۔ یہ ایسا داغ ہے جو دھویا نہیں جا سکتا، مگر میری بیٹی، اس میں تیری خوشنودی تھی، نہ ہی رضامندی۔ تیرے ساتھ حالات نے جو جبر کیا ہے میری بچی، وہ خود ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میری بیٹی، تم چپی کیوں ساتھ لی ہو؟ گردن کیوں جھکا لی ہے؟ بولتی کیوں نہیں؟ تم کیوں اپنی پہلی زندگی کی طرف نہیں آتی؟ اس پر ایکاسیہ علیحدہ ہوتی ہوئی روتے ہوئے کہنے لگی، میری ماں، میں بے آبرو اور بے عصمت ہونے کے بعد ایک ایسی ستم رسیدہ لڑکی بن گئی ہوں جو سامنے دیکھنے کے بجائے نیچے دیکھنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زندہ رہنے کی خواہش نہ رکھتے ہوئے بھی میں ساری عمر کانٹوں سے الجھنے، جلتی چربی کی طرح پگھلتے رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ اس داغ کے بعد میری زندگی جنگل کی آوارہ سادہ افسردہ چراغوں کے دھویں، ٹوٹی اداس دہلیز، ریت کے تپتے ٹیلوں کی اجاڑ زندگی سے بھی بدتر ہو کر رہ گئی ہے۔ میں لوگوں کے اندر مجبور و نڈھال، زخم خوردہ، مجروح اور مجہول و تنہا زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دی گئی ہوں۔ ایکاسیہ جب خاموش ہوئی تو شکووں بھری آواز میں قسطونہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری بیٹی، ایتاق گلہ اور شکوہ کر رہا تھا کہ راستے میں تم نے اس سے کوئی بات نہ کی، اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا، اور اپنے رویے سے تم نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ تم اسے ناپسند کرنے لگی ہو۔ ایکاسیہ کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھے بغیر گردن جھکائی وہ کہہ رہی تھی، میری ماں، بے آبرو ہونے کے بعد میں آنکھوں سے گرا ہوا آنسو، ویرانوں میں چرواہے کا گیت اور زندگی کی آخری شب ہوں کہ جس سے کوئی مستفید نہیں ہونا چاہتا۔ میرے جسم کے جھروکوں سے روشنی نکال دی گئی۔ اس کے بعد میں جلتی ہوئی دھوپ کا ایک لمبا سفر ہوں جس پر چل کر کوئی اپنی منزل نہیں پا سکتا۔ ماں، میں وقت کا وہ کالا دروازہ ہوں جس پر کوئی شریف انسان دستک دینا پسند نہیں کرتا۔ کچھ دیر دیوان خانے میں کاٹ کھانے والی خاموشی طاری رہی، پھر امیمہ نے ایکاسیہ کی پیشانی چومی۔ اس کے بعد اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، ایکاسیہ میری بہن، جو کچھ میں پوچھنے لگی ہوں اس کا جواب سچائی سے دینا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میرے سوالوں کا جواب دینا۔ مجھے ٹالنے یا جھوٹ بول کر سچائی اور حقیقت کو چھپانے کی کوشش مت کرنا۔ کیا تم ایتاق بھائی کو ناپسند کرنے لگی ہو؟ ایکاسیہ نے گھورنے کے انداز اور تیز نگاہوں سے امیمہ کی طرف دیکھا، کچھ نہ بولی، اس نے صرف نام گردن ہلا دی۔ کیا تم ایتاق بھائی سے پہلے جیسی محبت کرتی ہو؟ ایکاسیہ نے اس بار اسبات میں گردن ہلائی۔ کیا تم ایتاق بھائی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا اور اس سے شادی کرنا پسند نہیں کرو گی؟ ایکاسیہ نے کچھ سوچا، پھر اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کے بعد اس سوال پر امیمہ کو مایوسی ہوئی، دکھتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، جب تم ایتاق بھائی سے نفرت بھی نہیں کرتی، ان سے محبت بھی کرتی ہو، تو پھر تم کیوں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ کیوں انہیں اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بنانا چاہتی؟ امیمہ، بے آبرو ہونے کے بعد میں ایک تاریک نہا خانہ ہوں، جبکہ امیر صبح کے نور کی شادابی۔ میں اور وہ زندگی کے ساتھی کیسے بن سکتے ہیں؟ میں نفرت کیے جانے والا ایک جہنم ہوں، جبکہ امیر شبنم کا کومل پودا جس کے ساتھ میں نہیں چل سکتی۔ میں تانوں سے بھرا ہوا دکھی دل ہوں، جبکہ امیر ہوا کے دوش پر بکھرتا ہوا سنگیت جن کا ملاپ ناممکن ہے۔ اس پر غمران نے اپنی بیٹی امیمہ کے کان میں تھوڑی دیر خسر پسر کی۔ شاید اس نے کہا تھا کہ اس موضوع سے ہٹ کر ایکاسیہ سے گفتگو کرنی چاہیے، جس پر امیمہ نے موضوع فوراً بدل دیا۔ پھر تینوں دیوان خانے میں بیٹھ کر ایکاسیہ کا دل بہلانے لگی تھیں۔ ایتاق قصر میں داخل ہوا۔ اس وقت قصر کے احاطے میں
جو کھلا اور وسیع باغیچہ تھا، اس میں ابو اسحاق معتصم اکیلا چہل قدمی کر رہا تھا۔ ایتاق کو دیکھتے ہی اس کی طرف وہ لپکا، ایتاق کو خوش آمدید کہتے ہوئے پہلے اسے گلے سے لگا لیا، پھر پرجوش انداز میں اس سے مصافحہ کیا۔ ایتاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے تم جو اچانک سرحدوں سے سمرہ آ گئے ہو تو کوئی اہم معاملہ ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو قصر کے اندر جا کر بیٹھو۔ ایتاق دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میں ایکاسیہ کو قسطنطنیہ سے لے کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی میں سمرہ میں داخل ہوا ہوں۔ ایکاسیہ کو اس کی ماں کے پاس چھوڑنے کے بعد میں سیدھا آپ سے ملاقات کرنے چلا آیا۔ ایتاق کے اس انکشاف پر معتصم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور پھر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ جو تم ایکاسیہ کو قسطنطنیہ سے نکال لائے ہو تو یہ ایک بہت بڑا معرکہ اور کٹھن کام ہے۔ اس کے لیے تو میں جس قدر بھی تمہاری تعریف کروں کم ہے۔ پتہ چلا کہ اسے کس نے یہاں سے اٹھایا اور قسطنطنیہ میں اس پر کیا بیتی۔ جواب میں وہاں کھڑے ہی کھڑے ایتاق نے ایکاسیہ کے اغوا ہونے، اس کے وہاں بے آبرو ہو جانے، اور پھر جس طریقے سے وہ ایکاسیہ کو نکال کر سمرہ لایا تھا، اس کی پوری تفصیل اس نے معتصم سے کہہ دی۔ ایکاسیہ کی بے آبروئی اور بے عصمتی کا سن کر تھوڑی دیر تک انتہائی دکھ اور افسوس میں معتصم کی گردن جھکی رہی۔ وہ کچھ بھی نہ بول سکا۔ پھر اس نے ایتاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ایتاق میرے بیٹے، کسی عورت کی عصمت، اس کی آبرو، اس کے چہرے کی دمکتی چاندنی، اس کے لہجے کا چھلکتا زمزمہ اور اس کی آنکھوں میں شرمگین نگاہیں ہوتی ہیں۔ عورت کی عزت، اس کی عصمت کا ناموس، اس کی ذات کا شیرازہ بندی ہوتی ہے جس میں وہ خود کو سمیٹتے رہتی ہے۔ وہ لوگ جو کسی کنواری سانسوں میں جھانکتے ہیں انتہائی بدبخت ہیں، انتہائی گنہگار بدکار لوگ ہیں، اس لیے کہ کسی عورت کو بے آبرو کرنا اسے چاک کرنے کے مترادف ہے۔ میرے بیٹے، تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نہ صرف یہ کہ ایکاسیہ کو اس جہنم سے نکال لائے، بلکہ جس نے اسے اغوا کیا اسے بھی تم نے قتل کر دیا۔ اس پر ایتاق کہنے لگا، امیر المؤمنین، میں آنے والی شب محترم اسحاق بن یحییٰ کے ہاں قیام کروں، اور پھر میں کل یہاں سے اپنے لشکر کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ آپ کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض تو نہیں، یا آپ اس سلسلے میں کوئی کام تو نہیں لینا چاہتے؟ اس پر معتصم کہنے لگا، ایتاق میرے بیٹے، تم نے جو سرحدوں پر قیام کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بہت عمدہ کام ہے، اور اگر تم اور روشناس وہاں نہ ہوتے تو یقیناً رومنوں کے دونوں جرنیل ترک تاز کرتے ہوئے دور تک ہمارے علاقوں میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیل رہے ہوتے۔ امیر المؤمنین، اگر آپ کو مجھ سے کوئی اور کام نہ ہو تو پھر میں جاتا ہوں۔ بڑی عاجزی سے ایتاق نے معتصم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو کل میں یہاں سے اپنے لشکر کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ تم ایک لمبے سفر سے آئے ہو، تم جا کر آرام کرو، اور کل کسی بھی وقت جب تم چاہو مجھ سے ملاقات کیے بغیر اپنے لشکر کی طرف روانہ ہو سکتے ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی ایتاق قصر سے نکل گیا تھا۔